والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، اسٹیج پر موجود زعماء علماء، سیاسی سماجی مذہبی قومی اور ملی شخصیات، پنڈال میں موجود غیرت مند، باوفا، بہادر، نڈر، بے باک، بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج آپ کے یہاں ہونے والی یہ عظیم الشان کانفرنس جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معلوم ہے، اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ مجھ سے قبل علماء، خطباء، واعظین، قائدین، مبلغین آپ حضرات کے سامنے اپنے اپنے انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرما چکے۔ وقت بھی کافی گزر چکا ہے، میں کوشش کروں گا کہ آپ کا زیادہ وقت لیے بغیر کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں۔ میں سب سے پہلے اس خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر یہاں کے جملہ تمام اراکین، امام صاحب، ان کے ساتھی، دوست احباب
اور رفقائے کرام، احباب، جماعت کے ذمہ داران، ہمدرد حضرات سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، شاباش دیتا ہوں، دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت، کاشش اور کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجمع چونکہ بہت بھرپور ہے اور میں جہاں کھڑا ہوں یا ان کی پہنچ سے بہت قریب ہوں، مجھے یہ اندیشہ ہے کہ جب میں گفتگو کی موج پر جاؤں تو ایسا نہ ہو کہ نیچے والے اسٹیج پر اور اسٹیج والے نیچے چلے جائیں۔ اگر آپ لوگ بالخصوص یہ میرے قریب والے اپنے جذبات پر قابو رکھ سکیں تو میں اس طرز کی گفتگو کروں، ورنہ پھر میں اتنی کروں جتنی آپ برداشت کر سکیں۔ اجازت ہے؟ اوپر تو نہیں آئیں گے آپ؟ یہ طے آپ کا میرا طے ہو گیا علماء کی موجودگی میں۔ ہم آج 1445 ہجری میں یہاں کھڑے اس جگہ پہ پروگرام ہو رہا ہے۔ ہمارے دوستوں نے اس کے لیے ایک اشتہار چھاپا اور اس پہ عنوان لکھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت النبی عنوان انہوں نے لکھا اور آپ نے پڑھا، اور لکھنے اور پڑھنے والے سارے یہاں جمع ہو گئے۔ میں پہلا سوال لکھنے والوں سے کرنا چاہتا ہوں، آپ نے سیرت النبی لکھا، کیوں لکھا؟ پڑھنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے سیرت النبی پڑھا، کیا سمجھ کے پڑھا؟ دونوں جواب میں کہتے ہیں پیارے آقا کی پیاری سیرت سننا چاہتے ہیں، پیارے آقا کی پیاری سیرت سننا چاہتے ہیں، اسی لیے لکھا پڑھا۔ اور دنیا کی عمارت تو کھڑی اس پر ہے، زندگی اور دنیا کی عمارت تو کھڑی اس پر ہے۔ اگر سیرت النبی دنیا میں موجود نہ رہے تو باقی تو بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کو سیرت سن کے کیا آئے گا؟ کہنے لگے مزہ آئے گا، سرور آئے گا، سکون آئے گا، لطف آ جائے گا، دل کو قرار آ جائے گا، جسم پر ایک وجد آ جائے گا، اور اس راحت اور سکون میں جوں جوں وہ سیرت سنتے چلے جائیں گے ہماری طبیعت خوش ہوتی چلی جائے گی، پھر ہم اس سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں گے، سنیں گے تو جی کو قرار آ جائے گا، عمل کریں گے تو وجود کو قرار آ جائے گا، سنیں گے تو ظاہر خوبصورت ہو جائے گا، عمل کریں گے تو باطن خوبصورت ہو جائے گا۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہ اس سیرت میں مزہ اتنا ہے، جب ہم یہ سنتے ہیں کہ حضور یوں بولتے تھے ہمیں مزہ آ جاتا ہے، ہم یوں سنتے ہیں کہ حضور یوں آتے تھے تو ہمیں لطف آ جاتا ہے کہ یار ہمارا محبوب چلتا ایسے تھا، بولتا ایسے تھا، کہتا ایسے تھا، رہتا ایسے تھا، خوشبو ایسی تھی، مہک ایسی تھی،
مہکار ایسی تھی، چال ایسی تھی، چلن ایسے تھا، انداز ایسے تھا، گھر ایسے تھا، شہر ایسے تھا، قدم ایسے تھے، سوتے ایسے تھے، جاگتے ایسے تھے، بولتے ایسے تھے، بلاتے ایسے تھے، کھاتے ایسے تھے، پیتے ایسے تھے، لیٹتے ایسے تھے، اٹھتے ایسے تھے، دعوت ایسے، گفتگو ایسے، کلام ایسے، بیان ایسے، پیغام ایسے، زلف ایسے، چہرہ ایسے، رخسار ایسے، لب ایسے، لفظ ایسے، آنکھیں ایسے، دیکھنا ایسے، بلانا ایسے، آنا ایسے، چاہت ایسے، عقیدت ایسے، محبت ایسے، اظہار ایسے، جلال ایسے، جمال ایسے، کمال ایسے، قدرت ایسے، کرشمے ایسے، بہار ایسے، چہرہ ایسا، دیکھنا ایسا، روح ایسی، جسم ایسا، حالات ایسے، واقعات ایسے، بچپن ایسے، لڑکپن ایسے، جوانی ایسے، شباب ایسے، روح ایسے، انداز ایسے، گفتار ایسے، رفتار ایسے، آئے ایسے، گئے ایسے، چھائے ایسے، مسجد ایسے، قدم ایسے، نالین ایسے، پگڑی ایسے، چہرہ ایسے، لباس ایسے، کرتا ایسے، وجود ایسے، پھر خوشبو ایسے، چہرے کی رعنائیاں ایسے، بلائیاں ایسے، دائیں ایسے، بائیں ایسے، آگے ایسے، پیچھے ایسے، ہاتھ اٹھائے تو ایسے، انگلی اٹھائے تو ایسے، اشارہ کرے تو ایسے، بول پڑے تو ایسے، مہک جائے تو ایسے، ہواؤں میں آئے تو ایسے، فضاؤں میں ایسے آئے، راستے میں چلے تو درخت آ جائے، راستے میں چلے تو آسمان پر جو ہے وہ بادل چھا جائے، آپ کے سر پر آ جائے، جدھر سے گزرے خوشبو مہک جائے۔ ارے یہ اتنے عظیم المرتبت ہیں، ہر ادا سن کر دل کو قرار آ جاتا ہے۔ سنو چیچا وطنی کے لوگوں، سنو میرا جملہ سننے لگنا، اس مجمع کا حاصل کلام سننے لگا، جو سنے وہ بے قرار ہو جائے۔ جنہوں نے صرف سنا ہی نہیں، جنہوں نے سنا ہی نہیں، اپنی آنکھوں سے چلتے ہوئے دیکھا، اٹھتے ہوئے دیکھا، بیٹھتے ہوئے دیکھا، سوتے ہوئے دیکھا، کھاتے ہوئے دیکھا، پیتے ہوئے دیکھا، رات میں دیکھا، دن میں دیکھا، صبح میں دیکھا، اجالے میں دیکھا، شام میں دیکھا، رات میں دیکھا، چاند میں چاند کو دیکھا، سورج میں سورج کو دیکھا، شعاعوں میں، سسکیوں میں، بولنے میں، سجدوں میں، قیام میں، رکوع میں، ذات میں، عظمت میں، بلندی میں، شان شوکت میں دیکھا۔ کہنے والا کہتے ہیں کسے دیکھا؟ میں نے کاملہ کے لال کو دیکھا، عبداللہ کے لخت جگر کو دیکھا، صافی کوثر کو دیکھا، شافع بیشر کو دیکھا، جان جہاں کو دیکھا، محبوب خدا کو دیکھا، محمد مصطفیٰ کو دیکھا، احمد مصطفیٰ کو دیکھا، خیر الورا کو دیکھا، بدر الدجا کو دیکھا، شمس الضحیٰ کو دیکھا، رحمت للعالمین کو دیکھا، شفیع المذنبین کو دیکھا، خاتم النبیین کو دیکھا، خاتم المرسلین کو دیکھا، سید الاولین والآخرین کو دیکھا، رات العاشقین کو دیکھا، امام الاولین کو دیکھا، امام الرسل کو دیکھا، ختم الرسل کو دیکھا، تاجدار حرم کو دیکھا، ابو بکر عمر عثمان و حیدر کے پیغمبر کو دیکھا، رقیہ زینب ام کلثوم اور فاطمہ کے ابا کو دیکھا، حسنین کے نانا کو دیکھا، کائنات کے حسن کو دیکھا، جلال کائنات کو دیکھا، جمال کائنات کو دیکھا، روب کائنات کو دیکھا، دبدبہ کائنات کو دیکھا، خوبی کائنات کو دیکھا، حسن کائنات کو دیکھا، عزت کائنات کو دیکھا، جلال کائنات کو دیکھا، جمال کائنات کو دیکھا، روب کائنات کو دیکھا، دبدبہ کائنات کو دیکھا، ہستی کائنات کو دیکھا، بستی کائنات کو دیکھا، رحمت کائنات کو دیکھا، وجود کائنات کو دیکھا، تجسس کائنات کو دیکھا، علم کائنات کو دیکھا، حکمت کائنات کو دیکھا، تدبر کائنات کو دیکھا۔ تو نے سنا، اس نے دیکھا، تو سنتے ہوئے مزے لے رہا ہے، وہ دیکھ کر مزے لے رہا ہے، اور صرف دیکھا ہی نہیں، کسی نے کندھوں پہ بٹھا دیا، کسی نے چولی میں سنا لیا، کسی نے پہرا دے دیا، کوئی داماد بن گیا، کوئی سسر بن گیا، رشتہ دار بن گیا، خادم بن گیا، نوکر بن گیا، تربیدار بن گیا، فرما بردار بن گیا، جانشار بن گیا، نمازی بن گیا، ساتھی بن گیا، شاگرد بن گیا، متعلم بن گیا، ساتھ چلنے والا، ساتھ رہنے والا، ساتھ کھانے والا، ساتھ پینے والا، ساتھ اٹھنے والا، لبوں سے نکلنے والے لفظوں کو جمع کرنے
دیکھنے والا, قرآن اترتا دیکھنے والا, جبرائیل کو آتا دیکھنے والا, ماحول کی دنیا میں محمد کریم کی زلفوں کے قریب سے دیکھنے والا, بار بار چہرے کا دیدار کرنے والا, یہ دائیں سے دیکھتا ہے, یہ بائیں سے دیکھتا ہے, یہ آگے سے دیکھتا ہے, یہ پیچھے سے دیکھتا ہے, یہ سجدے میں دیکھتا ہے, قیام میں دیکھتا ہے, رکوع میں دیکھتا ہے, کھڑا دیکھتا ہے, بیٹھا دیکھتا ہے, سویا دیکھتا ہے, بچپن لڑکپن شباب جوانی, ہر حال میں ہر آن میں ہر موقع پہ دیکھتا ہی چلا جاتا ہے. تو اشتہار میں نام پڑھے, تو مزیدار, تو اشتہار میں نام لکھے, تو سمجھدار, تو جلسہ سننے آ جائے, تو قابل احترام, تو جلسہ کروائے, تو قابل احترام, تو سیرت بتائے, تو قابل احترام, تو سیرت سمجھے, قابل احترام, سیرت کو سنے, قابل احترام, جنہوں نے پوری سیرت بند کر نقشہ بتا دیا, وہ کتنے قابل اعتبار ہوں گے. پوچھنے والا پوچھتا ہے, مولوی صاحب کب تک تجسس میں رکھو گے, بتاتا کیوں نہیں ہو, وہ ہے کون, وہ ہے کیسے, وہ کس طرح کے, انہیں کیا کہتے ہیں, کس طرح کہتے ہیں. میں نے کہا بتانے لگا ہوں, ہمت کرنا, جذبہ پیدا کرنا, ہاتھ کھڑا کرنا, مکہ بنانا. تو میں بتا رہا ہوں, بتانے کے لیے انہیں سنا رہا ہوں, چلانے کے لیے کیا کہنا چاہتے ہو. میں نے کہا جواب دینا چاہتا ہوں, صحابہ 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 صحابہ. کہو سبحان اللہ. پتہ نہیں منظر کہ آپ کو بھی نہیں پتا, مجھے بھی نہیں پتا, نظر والوں کو پتا ہے کیا منظر. کہو سبحان اللہ. ہم نبی کی سیرت بولتے ہیں, ہم نبی کی سیرت پڑھتے ہیں, ہم نبی کی سیرت کو کتابوں میں, اوراق میں, خطیبوں سے, ادیبوں سے, واعظوں سے سنتے ہیں, وہ نبی کی سیرت کو دیکھتے ہیں. توجہ, صرف دیکھتے ہی نہیں, پھر وہ سیرت بن جاتے ہیں. کیا بن جاتے ہیں وہ, کیا بن جاتے ہیں یارو, وہ کیا بن جاتے ہیں, سیرت بن جاتے ہیں. کوئی صداقت بن جاتا ہے, کوئی دیانت بن جاتا ہے, کوئی سخاوت بن جاتا ہے, کوئی شجاعت بن جاتا ہے, کوئی علم بن جاتا ہے, کوئی عمل بن جاتا ہے, کوئی تقویٰ بن جاتا ہے, کوئی طہارت بن جاتا ہے, کوئی بزرگی بن جاتا ہے, کوئی بات بن جاتا ہے, کوئی کلام بن جاتا ہے, کوئی رات بن جاتا ہے, کوئی دن بن جاتا ہے, کوئی جہاد بن جاتا ہے, کوئی دعوت بن جاتا ہے, کوئی مبلغ بن جاتا ہے, کوئی تبلیغ بن جاتا ہے, کوئی تقریر بن جاتا ہے, کوئی واعظ بن جاتا ہے, کوئی تلوار بن جاتا ہے, کوئی نیزہ بن جاتا ہے, کوئی میدان بن جاتا ہے, کوئی علم بن جاتا ہے, کوئی حکمت بن جاتا ہے. وہ نبی کی پوری سیرت کا نچوڑ بن جاتے. پھر پوچھنے والا مجھ سے پوچھتا ہے,
پوچھنے والا مجھ سے پوچھتے مولانا صاحب نبی کی سیرت بیان کرے، صورت بیان کرے، مکی زندگی بیان کرے، مدنی زندگی بیان کرے، حکومت بیان کرے، ریاست بیان کرے، تدبر بیان کرے، حکمت بیان کرے، بچپن بیان کرے، لڑکپن بیان کرے، جوانی بیان کرے، حضور کی بات بیان کرے، قرآن بیان کرے، حدیث بیان کرے، بخاری شریف پڑھے، مسلم شریف پڑھے، ترمذی شریف پڑھے، نسائی شریف پڑھے، ابو داؤد شریف پڑھے، ابن ماجہ پڑھے، مشکات پڑھے، ہمیں روایت بتائے، ہمیں عقائد بتائے، ہمیں تاریخ بتائے، ہمیں حقائق بتائے، ہمیں عمل بتائے، ہمیں علم بتائے، ہمیں جوہر بتائے، ہمیں نقشہ بتائے، ہمیں نمونہ بتائے، ہمیں بدعت بتائے، ہمیں آغاز بتائے. سبھی مجھ سے پوچھتے مولانا یہ سبھی کچھ بتاتے چلے جائے. جب سوال بہت جمع ہو جاتے، سوالوں کے انبار لگ جاتے، سوال پہ سوال ہوتے، سوال پہ سوال ہوتے، سوالوں کے انبار لگ جاتے. میں سوچتا ہوں اس کا جواب تو کیا دوں، اس کا جواب تو کیا دوں، اس کا جواب تو کیا دوں. سارے جوابوں کا پھر ایک ہی جواب دیتا ہوں، ایک جملے میں دیتا ہوں، ایک لفظ میں دیتا ہوں. پوچھنے والے پوچھتے ہیں جواب کیا ہے، میں کہتا ہوں صحابہ 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 جواب صحابہ، جہاد صحابہ، اقرار صحابہ، آغاز صحابہ، بنیاد صحابہ، سیرت صحابہ، صورت صحابہ، فضیلت صحابہ، منقبت صحابہ، اسلام صحابہ، عقیدہ صحابہ، نظریہ صحابہ، فکر صحابہ، آیاتیں صحابہ، روایتیں صحابہ، راوی صحابہ، غلابے صحابہ، مجاہد صحابہ، نمازی صحابہ، غازی صحابہ، میدان میں آنے والے صحابہ، پھیلنے والے صحابہ، دین دینے والے صحابہ، قرآن پہنچانے والے صحابہ، قرآن لکھنے والے صحابہ، قرآن بتانے والے صحابہ، قرآن میں آنے والے صحابہ، قرآن میں چمکنے والے صحابہ، عالم میں چھانے والے صحابہ، فاتح بننے والے صحابہ، بیت اللہ فتح کرنے والے صحابہ، بت گرانے والے صحابہ، صفائی کرنے والے صحابہ، میدانوں میں آ کر فتح کرنے والے صحابہ، بدر میں آنے والے صحابہ، احد میں آنے والے صحابہ، خیبر میں آنے والے صحابہ، تبوک میں آنے والے صحابہ، یرموک میں آنے والے صحابہ، غزوات میں آنے والے صحابہ، قطار آنے والے صحابہ، کابل آنے والے صحابہ، پشاور آنے والے، دریاؤں پہ چھانے والے صحابہ، سمندروں پہ چھانے والے صحابہ، پہاڑوں پہ چڑھ جانے والے صحابہ، عالم میں پھیل جانے والے صحابہ، نقشے بن جانے والے صحابہ، قرآن پہنچانے والے صحابہ، قربانی دینے والے صحابہ، بچے دینے والے صحابہ، بیویاں قربان کرنے والے صحابہ، اولاد قربان کرنے والے صحابہ، خاندان دینے والے صحابہ، سبھی کچھ لٹا کر امت تک دین پہنچانے والے صحابہ صحابہ. توجہ، لقد من اللہ علی المومنین. دنیا پوچھتی ہے مومن کون ہے، دنیا پوچھتی ہے مومن کون ہے. میں نے کہا جن کو دیا وہ ہیں. دنیا پوچھتی ہے مومن کون ہے، میں نے کہا جن کے پاس ہے وہ ہیں. دنیا پوچھتی ہے مومن کو ہے، میں نے کہا جو پیچھے کھڑے ہیں وہ ہیں. دنیا پوچھتی ہے مومن کون ہے، میں نے کہا جو ساتھ کھڑے ہیں وہ ہیں. دنیا پوچھتی ہے مومن کو ہے، میں نے کہا جن کو بلایا وہ ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فیہم رسولا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. صحابہ تمہاری عزتوں پہ ایک بار نہیں میری کروڑ جانیں ہوتی، میں کروڑ مرتبہ تمہارے قدموں پہ قربان ہوتا، سعادت سمجھتا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ نے تحقیق البتہ احسان کیا کس پر؟ مومن مومن کہہ کر اسپیکر کے بلانے سے مومن نہیں ہوتا. مومن اپنی زبان سے کہنے سے
سے کوئی مومن نہیں ہوتا. مومن وہ ہوتا ہے جو پہلے مومنوں کو مانتا ہے. مومن وہ نہیں ہوتا جو مومن کسی سے کہلوائے. مومن تو وہ ہوتا ہے جنہیں مومن خود خدا کہے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. اللہ نے تحقیق البتہ مومنوں پر احسان کیا. اس بات فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے کیا بھیجا؟ کیا بھیجا؟ کیا بھیجا؟ رسول بھیجا. جب حضور آئے اور حضور نے دعوت دی اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا انہیں مومنوں کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ محدثین کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ مفسرین کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ مورخین کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ محققین کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ اسکالروں کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ لوگوں کی زبانوں میں کیا کہتے ہیں؟ یہاں تک کہ غیر مسلموں کی زبانوں میں بھی انہیں کیا کہتے ہیں؟ کہاں انکار کرے گا؟ کدھر انکار کرے گا؟ جس طرح آسمان پہ چمکتے ہوئے ستاروں کا انکار نہیں ہو سکتا، اسی طرح قرآن میں چمکتے ہوئے نبی کے یاروں کا انکار نہیں ہو سکتا. آسمان پر ستارے چمک رہے ہو، کوئی کہے یہ ستارے نہیں، لوگ انہیں کہتے ہیں یہ اندھا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اندھا ہے. اور جو قرآن میں صحابہ کو نہیں پڑھ سکتا، میں کہتا ہوں یہ اندھا بھی ہے، گندا بھی ہے. جسے آسمان پر ستارے نظر نہیں آتے وہ اندھا ہے. جسے قرآن میں نبی کے یار نظر نہیں آتے وہ اندھا بھی ہے، گندا بھی ہے. وہ ضمیر کا بندہ بھی ہے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، انہی میں سے رسول بھیجا. احسان کس پر کیا؟ آپ بھی ہو، میں بھی ہوں الحمدللہ. لیکن جو اس وقت تھے وہ کون تھے؟ آپ بھی ہو، میں بھی ہوں. لیکن جن کے پاس تھا وہ کون تھے؟ او بھئی آپ بھی ہو، میں بھی ہوں. جن کے ساتھ چلا تھا وہ کون تھے؟ اور مانتا ہوں مومن تو قیامت تک آنے والے ہر مومن پہ احسان ہے، لیکن جس مومن کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا وہ کون تھے؟ اور جس کے کندھے پہ سوار کیا وہ کون تھے؟ اور جن کے گھروں میں اسے پہنچا دیا وہ کون تھے؟ اور جنہیں ساتھ کھڑا کر دیا وہ کون تھے؟ اور جنہیں اس نے بلایا وہ کون تھے؟ جو بلانے پر لپٹ پڑے تھے وہ کون تھے؟ جن کے لیے اس نے ہاتھ اٹھائے وہ کون تھے؟ جنہیں اس نے مانگا وہ کون تھے؟ جنہیں نمازی بنایا وہ کون تھے؟ جنہیں سکھایا وہ کون تھے؟ ان المؤمنین، مومنوں پر احسان کیا. میں حیران ہوں اس گندے انڈے پر، اس دنیا کے بندے پر، شیطان کے چیلے پر حیران ہوں جو نبی کے ساتھ چل کر ساری دولت محمد کریم کے قدموں میں رکھے، جو اپنی زندگی کا سارا سرمایہ حضور کو دے دے، جو اپنی بچی محمد کریم کے نکاح میں دے دے، جس کے گھر میں جا کر رسول اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ساتھ لے جائے، جو پہاڑ پہ چڑھتے ہوئے نبی کو کندھوں پہ اٹھا لے، جو غار میں جا کر
اپنی جولی میں اپنے محبوب کو سلا دے، جو زلفوں پہ انگلیاں پھیر کر لطف و سرور اور مہک کی دنیا میں کمال کو پہنچ جائے، جو ساتھ چلے تو اذ یقول لصاحبہ لا تحزن کا معیار بن جائے، ان اللہ معنا کی تصویر، نقشہ، صورت اور تفسیر بن جائے، جو ساتھ چلے تو مدینہ جا کر پہنچائے، جو جب چاہے تو نبی کے گھر چلا جائے اور جب چاہے نبی اس کے گھر چلا جائے، اور جب نبی دنیا سے رخصت ہو مصلی اس کو دے کر چلا جائے، مسند اس کو دے کر چلا جائے، ممبر اس کو دے کر چلا جائے، اور جب حضور اپنے روضے میں پہنچے اور جنت میں جائیں تو پاس اسے 2 سالوں بعد بلا لیں، اس سب کے باوجود وہ تو مومن نہیں ہوا۔ آج کی گندی کالی رات میں کالے کرتوتوں سے پیدا ہونے والا مومن کیسے ہو گیا؟ بابا سوچنے کی بات ہے، فکر دے کے جا رہا ہوں، تفصیل نہیں بتا رہا۔ تیری نظر میں وہ تو مومن نہ ہو سکا جس نے ایمان کی بنیاد رکھی، آغاز کیا، سب سے پہلے کلمہ پڑھا، ایمان کی حلاوت کو دیکھا، نبی کے چہرے کو بار بار دیکھا، زلف کو بار بار دیکھا، سب سے زیادہ نبی کی قربت اس نے حاصل کی، اس کا گھر-بار نبی پہ بار بار قربان ہوا، وہ تو تیری نظر میں مومن نہیں بن سکا۔ عقل کے اندھے، شیطان کے بندے، یہ تو بتانا تو مومن کیسے بن گیا؟ اور سن مجھ سے، صدیق کا غلام تجھے کہہ رہا ہے، ایمان لینا چاہتا ہے صدیق کے قدموں میں جانا پڑے گا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، سب سے پہلی مراد کون ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ یہاں بات ختم ہوئی، اگلی شروع ہو رہی ہے۔ پہلے کا انہی میں سے بھیجا، ان کو دیا، ان کو دیا جن کو دینا تھا، ان کے پاس ہے جن کے پاس ہونا چاہیے تھا، یہ ان کے پاس ہے، پہلے یہ ان کو دے دیا، پہلے یہ ان کو دے دیا، اب وہ اس کو دے دیے۔ آئے کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ پہلے یہ ان کو دے دیا، اب وہ ان کو دے دیے، یہ تمہارا ہو گیا، پھر کہا یہ تمہارے ہو گئے، ہم تمہارے ہو گئے، تم ہمارے ہو گئے، آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہو گئے، ہم تمہارے ہو گئے، آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم اس کے ہو گئے، یہ تمہارا ہو گیا، اوپر سے اشارہ ہو گیا۔ یہ یوں ہی نہیں آ گئے، یہ ایسے ہی نہیں آ گئے، یہ ایسے اتنے مضبوط تھوڑے ہی ہیں۔ ساری دنیا ساری عمر کا زور لگا کر اپنے پیٹ پر زور نکالتی ہے، نکلتا کچھ نہیں ہے، کیا نکلے گا؟ ان پر غلطی آ ہی نہیں سکتی۔ حضور نے فرمایا ان اللہ اختار لی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے چنا میرے لیے، اللہ نے کائنات میں حضور کو چن کر صحابہ کو دے دیا، اور کائنات کی مخلوق میں صحابہ کو چن کر حضور کو دے دیا۔ ساری کائنات میں حضور کو چنا، صحابہ کے حوالے کیا، ساری کائنات میں صحابہ کو چنا، حضور کے حوالے کیا۔ ہم تمہارے حوالے، تم ہمارے حوالے، دنیا ساری دے گی، ساری زندگی ہمارے حوالے، تم ہمارے حوالے، ہم تمہارے حوالے، یہ تمہارے حوالے، وہ تمہارے حوالے، دنیا ساری زندگی دے گی ان کے حوالے۔ بات قرآن کی آتی ہے، حوالہ صحابہ کا،
بات حدیث کی آتی ہے، حوالہ صحابہ کا، بات وضو کی، حوالہ صحابہ کا، بات غسل کی، حوالہ صحابہ کا، بات جہاد کی ہے، حوالہ صحابہ کا، بات صدق کی ہے، حوالہ صحابہ کا، بات سچائی کی ہے، حوالہ صحابہ کا، بات دینے کی ہے، حوالہ صحابہ کا، بات خرچ کیا ہے، حوالہ صحابہ کا، بات شریعت کی ہے، حوالہ صحابہ کا، بات دین کی ہے، حوالہ صحابہ کا، بات شریعت کے حوالہ کس کا؟ کس کا حوالہ؟ کس کا حوالہ؟ یہ تمہارے حوالے، یہ ہمارے حوالے، اور قربان جاؤں تم پہ، صحابہ کی عزت تمہارے حوالے۔ کسی کو گٹر میں گرا دے، کسی کو تخت پہ بٹھا دے، یہ تو میرے مولا کا کام ہے۔ عقل کے ماروں سے سب کچھ چھن گیا۔ جن کو صحابہ نظر نہیں آئے انہیں کوئی اور نظر آ سکتا ہی نہیں۔ یہ اندھے ہیں، عقل کے اندھے ہیں، کچھ نظر آتا تو لحاظ کر لیتے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے۔ کچھ نظر آتا تو یہ دیکھ لیتے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، یہ ماں ہے۔ یہاں تو یہی نہیں پتا چلا، جنہیں صحابہ نظر نہیں آئے انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ پہلے حوالہ کیا حضور کو، تمہارے حوالے، اب حوالہ کیا صحابہ کو، تمہارے حوالے۔ صحابہ حضور سے کیا کریں گے؟ پڑھیں گے۔ حضور صحابہ کو حضور صحابہ کو کیا کریں گے؟ پڑھائیں گے۔ یہ مکتب بن گیا، یہ مدرسہ بن گیا، یونیورسٹی بن گئی، جامعہ بن گیا، استاذ بھی آ گیا، شاگرد بھی آ گئے۔ اور سنو، اس یونیورسٹی میں ہر کوئی نہیں آ سکتا۔ اس کا داخلہ کیسے ہوگا؟ ٹیسٹ کون لے گا؟ امتحان کون لے گا؟ کا سارے قلوب پر نظر ڈالی، آئے ہائے ہائے ہائے، ساری دنیا کے لوگوں کے قلوب پر نظر ڈالی۔ یہ طاقت کس قلب میں ہے جو چہرہ مصطفیٰ کے دیدار کو کر سکے؟ سب پر نظر ڈال کر جنہیں پسند کیا وہ کون ہے؟ کون ہے؟ آگے فرمایا یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ نے ڈیوٹی لگائی رسول کی کہ آپ انہیں پڑھائیں، تلاوت کریں، حکمت سکھائیں، دانائی سکھائیں، بلائی سکھائیں، خیر سکھائیں۔ حکمت، دانائی اور خیر سے انہیں مزین کرے۔ چچا وطنی کے لوگوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، حضور نے یہ سارے کام کیے یا نہیں کیے؟ کیے، سارے کام کیے، کوئی شک تو نہیں، کوئی کمی رہ گئی، کوئی نقص رہ گیا، کوئی عیب رہ گیا؟ ہو سکتا ہے کمی نہیں رہی۔ امام الانبیاء ہیں، کائنات کے سب سے بڑے استاد ہیں، سب پڑھایا، سب پڑھایا۔ پڑھا کس نے؟ پورا پڑھا یا نہیں؟ سیکھا یا نہیں؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ تم امتحان لو گے، تم رزلٹ دو گے، تم نتیجہ دو گے، تم تبصرہ کرو گے، تمہاری اس تبصرے کا اختیار تمہارے پاس ہے ہی نہیں۔ یہ اختیار اللہ نے، اللہ یہ اعمال کریں گے، یہ کردار نبھائیں گے، دنیا دیکھ کر فیصلہ کر دے گی۔ کہا میرے محبوب کے یاروں کا فیصلہ دنیا سے نہیں کرواؤں گا، میں خود کروں گا۔ اللہ نے اپنے محبوب کے یاروں کا فیصلہ خود کیا۔ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ راشدون کہا، قائمون کہا، مفلحون کہا، مومنون کہا، متقون کہا، خاشعون کہا، صادقون کہا، صدیقون کہا۔ سب کچھ خدا نے خود کہہ کر دنیا کفر کے منہ کو تالا لگا دیا۔ تم ان کے بارے میں نئی بات کر سکتے۔ خدا اعلان کر رہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔
معاملہ ان کا اور اللہ کا ہے، یہ اللہ سے راضی اور اللہ، یہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ جب اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، ان سے پوچھو تمہارا کیا کام ہے؟ ایک آدمی کہنے لگا ہم رضی اللہ نہیں کہتے، دوسرا کہنے لگا ہم صحابی نہیں مانتے۔ میں نے کہا اوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتا ہم نہیں مانتے۔ میں نے کہا تیرے سے پوچھا کس نے؟ تیرے سے پوچھا کس نے؟ سوال کس نے کیا؟ تجھ سے پوچھتا کون ہے؟ تو مان، تجھ سے کس نے پوچھا؟ تیرے ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، انہیں مصطفیٰ نے بھی مانا ہے، خدا نے بھی مانا ہے۔ یتلو علیہم، حضور پڑھا رہے ہیں، صحابہ پڑھ رہے ہیں، حضور سکھا رہے ہیں، صحابہ سیکھ رہے ہیں، حضور سمجھا رہے ہیں، صحابہ سمجھ رہے ہیں، حضور چلا رہے ہیں، صحابہ چل رہے ہیں، حضور اٹھا رہے ہیں، صحابہ اٹھ رہے ہیں، حضور میدان میں لا رہے ہیں، صحابہ آ رہے ہیں، حضور سب بندوا رہے ہیں، صحابہ سب باندھ رہے ہیں، حضور نماز میں کھڑا کر رہے ہیں، صحابہ نماز میں کھڑے ہو رہے ہیں، حضور دین دے رہے ہیں، صحابہ دین لے رہے ہیں، حضور پیغام دے رہے ہیں، صحابہ پیغام لے رہے ہیں، حضور بات بتا رہے ہیں، صحابہ بات سمجھ رہے ہیں، حضور سیرت سکھاتے ہیں، صحابہ سیرت سیکھتے ہیں، حضور سورت سکھاتے ہیں، صحابہ سورت سیکھتے ہیں، حضور بات کرتے ہیں، صحابہ بات نقل کرتے ہیں۔ آؤ میں چیلنج کرنے لگا ہوں، ساری دنیا میں کوئی ایک فرد بتاؤ، پوری دنیا میں آج جدید دور میں بھی کوئی ایک بندہ بتاؤ، ایک بندہ بتاؤ جس کی تاریخ سیرت پوری محفوظ ہو جیسے حضور کی محفوظ ہے۔ یارو کمال ہے۔ میں پھر اس محبت کے اس سمندر میں غوطہ لگا دوں گا، میں جانا نہیں چاہتا وقت کرا۔ کیا بتاؤں؟ داڑھی میں کتنے بال سفید تھے بھی پتہ ہے، زلف کی لمبائی کتنی تھی بھی پتہ ہے، لب کھلتے کتنے تھے بھی پتہ ہے، اشارہ کیسے ہوتا تھا بھی پتہ ہے، بیت الخلا کیسے کے بھی معلوم ہے، بیت اللہ کیسے کے بھی معلوم ہے، بستر کیسا تھا، چادر کیسی تھی، چارپائی کیسی تھی، دیوار کیسا تھا، دروازہ کیسا تھا، رستہ کیسا تھا، قدم کیسے تھے، نالین کیسے تھے، لباس کیسا تھا، بولتے کیسے تھے، آتے کیسے تھے، کھاتے پیتے تھے، پیتے کیسے تھے، پانی کتنا تھا، لوٹا کیسے تھا، مگا کیسے تھا، بالٹی کیسی تھی، باہر کیسے آئے تھے، انگلی کتنی بڑی تھی، اور جناب اشارہ کیسے تھا، چاند کیسے دو ٹکڑے ہوا تھا، پھر جڑ کیسے گیا تھا، آیا کیسے تھا، گیا کیسے تھا، قافلہ کیسے بنا تھا، بات کیسے بنی تھی، رات کیسے بنی تھی، راحت کیسے بنی تھی، سکون کیسے ملا تھا، باہر کیسے نکلے تھے، بیوی کون سی تھی، خاندان کون سا تھا، قبیلہ کون سا تھا، کب آئی تھی، کس موقع پہ آئی تھی، بچے کتنے تھے، بچیاں کتنی تھی، اولاد کتنی تھی، نواسے کتنے تھے، نواسیاں کتنی تھی، میدانوں میں کتنے تھے، گھوڑے کتنے تھے، تلواریں کتنی تھی، تیریں کتنے تھے، نیزے کتنے تھے، گھوڑے پہ بیٹھے کیسے تھے، گھوڑے سے اترے کیسے تھے، گھوڑے پہ چڑھے کیسے تھے، گھوڑے کی رفتار کیسی تھی، گھوڑے کا کمال کیسا تھا، گھوڑے کا رنگ کیسا تھا، گھوڑے کے بال کیسے تھے، یہاں تک کہ گھوڑے کے قدم کیسے اٹھتے تھے، گھوڑے کتنے تھے، دستمل کیسے تھا، اندر کیسے بنتے تھے، باہر کیسے جاتے تھے، رفیق کون سے، دوست کون تھے، سسر کون تھے، داماد کون تھے، رشتہ دار کون تھے، تابعدار کون تھے، فرما بردار کون تھے، مکہ میں کتنے ساتھی تھے، مدینہ میں کتنے ساتھی تھے، بدر میں کتنے ساتھی تھے، احد میں کتنے ساتھی تھے، میدانوں میں کتنے ساتھی تھے، بیمار کون ہوا تھا، صحت مند کون تھا، بات کس نے تھی، کلام کیسے کیا تھا، بولے کیسے تھے، بات کیا کی تھی، اشارہ کیسے کیا تھا، پانی میں انگلی کیسے رکھی تھی، پانی نکلا کیسے تھا، پانی جمع کیسے ہوا تھا، کھجوریں کیسے نکلی تھی، کھجوریں کیسے رکھی تھی، کھجوریں تقسیم کیسی ہوئی تھی، پتیلا کیسے رکھا تھا، پتیلا پورا کیسے ہوا تھا، کھانے والے کتنے تھے، ساتھ والے کتنے تھے، رہنے والے کتنے تھے، لینے والے کتنے تھے، اب کتنے ہوئے، پھر کتنے ہوئے، پھر کتنے ہوئے، پھر کتنے ہوئے، اب کتنے ہو گئے، سجدے کتنے دیر کیا، کتنے ٹائم کیا، کتنے وقت میں کیا، رات کی نمازیں کتنی پڑھی، صبح کتنی پڑھی، فجر کتنی، زور کتنی، عصر کتنی، مغرب کتنی، عشاء کتنی، اوابین کتنی، نوافل کتنے، تہجد کتنے، تہجد میں سجدہ کیسے کیا، سجدے میں پڑھا کیا، سجدے میں بولا کیا، سجدے میں کیفیت کیسی، سجدے میں حیت کیسی تھی، آنسو کیسے نکلے تھے، کتنے نکلے تھے، کہاں نکلے تھے، کہاں گرے تھے، کس طرح نکلے تھے، لباس پہ کیسے گرے تھے، لباس پہنا کیسے تھا، لباس اتارا کیسے تھا، بیٹھے کیسے تھے، کھانا کھایا کیسے تھا، لوگ کو بلایا کیسے تھا، جمع کیسے کیا تھا، سب نے مل کر کیسے کھایا تھا، اکیلے کیسے کھایا تھا، ولیمہ کیسے ہوا تھا، نکاح کیسے ہوا تھا، کس سے ہوا تھا، کس جگہ سے ہوا تھا، کس مقام پہ ہوا تھا، کس کی بیٹی سے ہوا تھا، اس کا خاندان کیا، اس کا نسل کیا، اس کا حسب کیا، اس کا دادا کیا، اس کا پردادا کیا، اس کی نسبت کیا ہے، کون سی بات ہے، کون سا طریقہ ہے، کون سی وجہ ہے، کون سی وجاہت ہے، کون سی عظمت ہے، کون سی بات ہے، کون سا طریقہ ہے، کون سا وجہ ہے، کون سا لفظ ہے، کون سا جملہ ہے، کون سی باتیں، کون سی راحت ہے، کون سی راحت ہے، کون سی چیزیں جو چھپی ہوئی ہے کسی کو ملی نہیں ہے، بچپن دیکھ، لڑکپن دیکھ، جوانی دیکھ، شباب دیکھ، آنا دیکھ، جانا دیکھ، ولادت دیکھ، رسالت دیکھ، امانت دیکھ، صداقت دیکھ، دیانت دیکھ، عمر کیسے آئے، ابو بکر کیسے آئے، عمر کیسے آئے، عثمان کیسے آئے، علی کیسے آئے، طلحہ کیسے آئے، زبیر کیسے آئے، بلال کیسے آئے، خباب کیسے آئے، خبیب کیسے آئے، بیت اللہ پہ کیسے چڑھے، بیت اللہ پہ کیسے اترے، دروازہ کیسے کھلا، دروازے پہ کیسے گئے، اندر کیسے گئے، باہر کیسے نکلے، قرآن کیسے اترا،
جبرائیل کیسے آیا، قرآن کہہ رہا ہے مکی صورت کون سی ہے، مدنی صورت کون سی ہے، یہ کہاں اتری وہ کہاں اتری، غار میں کیسے تھے، غار سے اترے کیسے تھے، باہر کیسے آئے تھے، استقبال کیسے ہوتا، بچیاں کیسے تھی، بچیوں نے کیا کہا تھا، مدینہ میں کہاں گئے تھے، کس کے گھر میں رکے تھے، کس کے گھر سے آئے تھے، کون سے دروازے پہ گئے تھے، کمرہ کون سا تھا، بلڈنگ کون سی تھی، عمارت کون سی تھی، بنائی کس نے تھی، روٹنی کہاں رکی تھی، آئے کس کے گھر تھے، گئے کس کے گھر تھے، میزبانی کس نے کی تھی، دعوت کس نے کی تھی، بکری کس نے ذبح کی تھی، بکری کا گوشت کتنا تھا، وزن کتنا تھا، ہڈیاں کتنی تھی، تولا کیسے تھا، پکایا کیسے تھا، جمع کیسے تھا، سب کو بلایا کیسے تھا، بیٹھے کیسے تھے، کھائے کیسے تھے، پیے کیسے تھے، بولے کیسے تھے، پھر اٹھے کیسے تھے، چلے کیسے تھے، چمکتے کیسے تھے، دمکتے کیسے تھے، لب کیسے کھلتے تھے، دور سے نظر کیسے آتے تھے، خوشبو کیسے آتی تھی، مہک کیسے آتی تھی، مہکار کیسے آتی تھی، پیار کیسے کرتے تھے، محبت کیسے کرتے تھے، غصہ کیسے کرتے تھے، اظہار کیسے کرتے تھے، مطاب میں کیسے جاتے تھے، احرام کیسے بنا تھا، کندھا کیسے خالی چھوڑا تھا، مٹک کے کیسے چلے تھے، جھوم کے کیسے چلے تھے، گھوم کے کیسے چلے تھے، دائیں کون تھا، بائیں کون تھا، آگے کون تھا، پیچھے کون تھا، حجر اسود میں کیسے گئے، بوسہ کیسے دیا، قریب کیسے کیا، اسے رکھا کیسے، مطاب میں کیسے گئے، مطاب میں طواف کیسے کیا، پھر مزدلفہ میں کیسے گئے، مینا میں کیسے گئے، عرفات میں کیسے گئے، اور چلنا تجھے بتانا چاہتا ہوں، صفا مروہ میں کیسے گئے، دوڑے کیسے، قدم کیسے اٹھائے، نظر کیسے آئے، بیت اللہ میں کیسے گئے، بیت اللہ میں بات کیسے کی، آواز کیسے اٹھائی، بات کیسے بنائی، دعوت کیسے کی، مار کیسے گئی، ظلم کیسے ہوا، تشدد کیسے ہوا، خون کیسے نکلا، جسم میں کیسے لگا، سفر کیسے کیا، حضر کیسے کیا، رات میں کیسے تھے، دن میں کیسے تھے، ہجرت کی رات بستر میں کس کو سلایا، باہر کیسے نکلے، کون سی گلی سے گئے، کون سے دروازے سے گئے، کس کے دروازے پر گئے، دستک کیسے کی، دروازہ کیسے کھلا، ہاتھ کیسے پکڑا، ساتھ کیسے چلایا، ساتھ کیسے نبھایا، ساتھ کیسے لیا، چلتے چلتے پہاڑ پہ کیسے چلے، کندھے پہ کیسے بیٹھے، کندھے سے کیسے اترے، غار میں کون گیا، غار میں کیسے گیا، بیٹھے کیسے، ہیئت کیسے دی، کیفیت کیسے دی، دن غار میں رہتے تھے، رات باہر کیسے نکلتے تھے، باہر کیسے بیٹھتے تھے، اندھیرے میں ساری دنیا کو چھوڑ کر ابو بکر کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے، کلام کیا کرتے تھے، پھر وہاں سے نکل پیسے پڑے، راستے میں کون آیا، بدلا کس نے، راستے میں کون آیا، روکا کس نے، زمین میں کون دھس گیا، زمین سے نکالا کیسے، باہر کو کیسے گئے، مدینہ میں کیسے پہنچے، بچیاں کیسے آئی، بچیوں نے دف کیسے بچایا، بات کیسے کی، کلام کیسے کیا، باتیں کیسے کی، پیغام کیسے کیا، مدینہ میں داخل کیسے ہوئے، مسجد کی بنیاد کیسے رکھی، مسجد نبوی کیسے بنائی، اینٹیں کیسے لائے، گھارا کیسے لایا، گھارے کو لا کر بٹھایا کیسے، بنایا کیسے، لگاتے کیسے ہیں، لاتے کون ہیں، لاتے کون کون سے، کہاں سے لاتے، کتنی اینٹیں لائی ہے، کیسے بنیاد رکھی ہے، کہاں پر رکھی ہے، کس طرح کی ہے، زمین کس نے لی ہے، کس طرح لی ہے، کس سے لی ہے، کس موقع میں لیے، کتنے پیسوں کے لیے، کس کس نے پیسہ دیا، کس کس نے چندہ دیا، کس کس نے ہدیہ دیا، کس کس نے صدقہ دیا، کون نبی کو دیتا ہے، کون دین کو دیتا ہے، کون شریعت کو دیتا ہے، مہاجرین نے عزت کیسے کی، انصار نے نصرت کیسے کی، نصرت کس کس نے کی، کون کس کا بھائی بنا، کون کس کے گھر میں رہا، کون کس کے ساتھ جڑا، کس کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں، کس کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں، کس کا دامن کس کے ہاتھ میں، کون کس کے ساتھ وابستہ، کون کس کے ساتھ وابستہ، کون کہاں گیا، کوئی کدھر سے آیا، کوئی کدھر سے آیا، یہ ساری زندگی کیسے گزری، آخرت میں آخری وقت کیسے آیا، حجرے میں کیسے گئے، حجرے میں بیٹھے کیسے، حجرے میں لیٹے کیسے، یہ حجرہ کس کا ہے، یہ مقام کس کا ہے، یہ عورت کون سی ہے، یہ بیٹی کس کی ہے، یہ کس کے پاس بیٹھے، آواز کس نے لگائی، سزا کس نے لائی، مصلی کیسے ہے، مصلی پہ کھڑا کون ہوا، بلایا کس کو، کھڑا کس کو کیا، کھڑا کر کے سب پیچھے کس کے کھڑے ہوئے، امام کس کو بنایا، مقتدا کس کو بنایا، پھر اندر سے کون آیا، کیسے آیا، کس طرح آیا، پھر وہ آگے کیسے کھڑا ہوا، یہ پیچھے کیسے کھڑا ہوا، پھر پیچھے والے کیسے کھڑے ہو گئے، بابا پھر وفات کیسے ہو گئی، پھر جنازہ کیسے ہو گیا، پھر مقبرہ کیسے بن گیا، پھر قبر کیسے بن گئی، غسل کس نے دیا، کفن کس نے دیا، قبر میں کس نے اتارا، پھر کون اتارنے کے بعد خلیفہ کون بنا، جانشین کون بنا، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، کس طرح کیا، کس طرح دین چلا، شریعت چلا، پیغام چلا، پیغام چلا، دنیا میں دین کیسے پھولا، کیسے پہنچا، کیسے پھیلا، کتنی دنیا تک پہنچے، تلواریں کیسے چلائی، تلواریں کیسے چلائی، نیزے کیسے چلائی، زخم کیسے لگا، پتھر کیسے لگا، خون کیسے گرا، ہاتھ کیسے اٹھے، دعا کیا مانگی، دعا کیا مانگی، دعا کس طرح مانگی، دعا میں کون آئے، پھر فرشتے کیسے آئے، جبرائیل کیسے آئے، میکائیل کیسے آئے، اسرائیل کیسے آئے، پھر بدر میں کیسے اترے، گھوڑے کیسے تھے، گھوڑوں کا رنگ کیسا تھا، پگڑیاں کیسی تھی، پگڑیوں کا رنگ کیسا تھا، مارتے کیسے تھے، بولتے کیسے تھے، قوت کیسی آئی، طاقت کیسی آئی، التجا کیسے، خیمہ کیسے لگا، خیمے میں بیٹھے کیسے، خیمے میں بولے کیسے، خیمے میں سجدہ کیسے کیا، خیمے میں صدا کیسے لگائی، خیمے میں ادا کیسے لگائی، سجدے میں کیسے گر گئے، ہاتھ کیسے کر دیے، مدد کیسے اتری، نصرت کیسے اتری، پردے کیسے ہٹے، دشمن بھاگا کیسے، مغلوب کیسے ہوا، یہ فاتح کیسے ہوئے، 313 جیتے کیسے، ہزاروں ہارے کیسے، یہ مرکز کیسے بنا، لشکر کیسے بنا، قوت کیسے بنی، طاقت کیسے بنی، طاقت کیسے ملی، قوت کیسے ملی، وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، یہ اللہ کی ترتی مسد اور نظر کو دیکھا کس نے، یہ ساری باتیں، ساری راتیں، سارا دن، سارا موسم، سارے حالات، سارے واقعات لاؤ دنیا میں کسی کے پیش کرو، نہیں پیش کر سکتے، وہ زندگی کا ہر حصہ جس کا محفوظ ہے، کوئی مخفی نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، کہیں ادھر نہیں ہے، کہیں ادھر نہیں ہے، کوئی غار میں نہیں ہے، چھپ نہیں گیا، غائب نہیں ہوگا، لے کر نہیں چلا گیا، ہر چیز واپس رکھی ہے، پاس رکھی ہے، موجود ہے، آج تک موجود ہے، دنیا میں چمک رہی ہے، دمک رہی ہے، تو سیرت پڑھنا چاہتا ہے، سورت پڑھنا چاہتا ہے، فضیلت پڑھنا چاہتا ہے، مکی زندگی پڑھنا چاہتا ہے، مدنی زندگی پڑھنا چاہتا ہے، سلف کا تذکرہ پڑھنا چاہتا ہے، واسکر کا تذکرہ پڑھنا چاہتا ہے، کندھے کا ذکر پڑھنا چاہتا ہے، ماتھے کی بات پڑھنا چاہتا ہے، لبوں کی بات پڑھنا چاہتا ہے، کان کی بات پڑھنا چاہتا ہے، جسم کی بات پڑھنا چاہتا ہے، مدینے کی گلیوں کی مہک دیکھنا چاہتا ہے، مہکار دیکھنا چاہتا ہے، چال دیکھنا چاہتا ہے، یا مکہ مکرمہ کا سفر دیکھنا چاہتا ہے، یا میدانوں میں اترنا دیکھنا چاہتا ہے، تیر تلوار نیزہ دیکھنا چاہتا ہے، نبی
کی اٹھان نبی کی اٹھان کردار گفتار اخلاق اعمال دیکھنا چاہتے ہیں، سیرت صورت فضیلت منقبت دیکھنا چاہتے ہیں، عظمت عزت دیکھنا چاہتے ہیں، جو جلال دیکھنا چاہتے ہیں، کیل و کال دیکھنا چاہتے ہیں، حسن و جمال کے تذکرے دیکھنا چاہتے ہیں، نبی کی زلف کے ہلنے سے ہونے والی محبت کے نظارے دیکھنا چاہتا ہے، یا لب کھلنے سے نکلنے والے لفظ دیکھنا چاہتا ہے، تو محبوب کی شادی دیکھنا چاہتا ہے، غمی دیکھنا چاہتا ہے، خوشی دیکھنا چاہتا ہے، دکھ دیکھنا چاہتا ہے، رات دیکھنا چاہتا ہے، پیار دیکھنا چاہتا ہے، نبی کا غصہ دیکھنا چاہتا ہے، جلال دیکھنا چاہتا ہے، جمال دیکھنا چاہتا ہے، لفظ دیکھنا چاہتا ہے، لب دیکھنا چاہتا ہے، بول دیکھنا چاہتا ہے، اور بول تو صحیح تو کیا دیکھنا چاہتا ہے، کیا دیکھنا چاہتا ہے، کیا سننا چاہتا ہے، کیا پوچھنا چاہتا ہے، تیری چاہت کیا ہے، تیری منزل کیا ہے، تیرا مقصد کیا ہے، تو بولتا کیا ہے، تو کہتا کیا ہے، تو سیرت دیکھنا چاہتا ہے، صورت دیکھنا چاہتا ہے، فضیلت دیکھنا چاہتا ہے، نبی کی 23 سالہ زندگی کا ایک ایک لمحہ دیکھنا چاہتا ہے، ملے گا، ہاں ملے گا، ضرور ملے گا، بالکل ملے گا، بالیقین ملے گا، لازمی ملے گا، کوئی چیز چھپی نہیں ملے گی، سب واضح ملے گی۔ پوچھنے والا مجھ سے پوچھتا ہے مولانا صاحب اتنا سب کچھ بتا دیا، ایڈریس تو بتا دو، جگہ تو بتا دو، ملے گا کہاں سے، ملے گا کہاں سے، ملے گا کہاں سے، معلوم کہاں سے ہوگا؟ میں نے کہا کہ پھر ہجوم پیدا کرنے لگا ہوں، بتانے لگا ہوں سبھی کچھ ملے گا، ہاں ملے گا، پورا پورا ملے گا، ایک طرف کا مقبول ملے گا، نظر آتا ملے گا، چمکتا ملے گا، دمکتا ملے گا، ہاں ملے گا، مگر کس کے پاس ملے گا؟ جواب آتا ہے صحابہ، صحابہ۔ توجہ، صحابہ صحابہ کرو گے، صحابہ صحابہ بتاؤ گے، آج توہین ہو رہی ہے، گستاخی ہو رہی ہے، توجہ سننا، میں اہم باتیں بتانے لگا، اٹھے کوئی نہ، میری بات پڑھیے، آج توہین ہو رہی ہے، گالی دی جا رہی ہے، توہین کر کے اصحاب رسول کے کردار پر داغ لگایا جا رہا ہے، صحابہ پر حملہ، اسلام پر حملہ ہے، صحابہ پر حملہ، سیرت پر حملہ ہے، صحابہ پر حملہ، صورت پر حملہ ہے، صحابہ پر حملہ، توحید پر حملہ ہے، صحابہ پر حملہ، رسالت پر حملہ ہے۔ کیوں؟ سب کچھ کس کے پاس ہے؟ وہ صحابہ سے پر حملہ کر کے سب کچھ چھیننا چاہتے ہیں، ہم صحابہ کے در کا پہرا دے کر سب کچھ بچانا چاہتے ہیں۔ اس لڑائی میں ہمارے ساتھ ہو یا نہیں ہو؟ تم دیوبندی ہو تب، تم بریلوی ہو تب، تم اہل حدیث ہو تب، یہ ہمارا مشترکہ متفقہ معاملہ ہے، ہم سب کچھ قربان کر دیں گے۔ صحابہ کی عزت پر آنچ آپ پر فرض بنتا ہے، مجھ پر فرض بنتا ہے۔